پیارے دوستو، سیلاب کی وجہ سے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پانی بھر گیا اور لوگوں کے جان و مال کا بھی کافی نقصان ہوا۔ کچھ علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مزار پر آئے ہر ایک ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو، غریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ یہ راجستھان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر کے مشہور ہونے کی وجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور یہ مندر صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کو ہم اور آپ انا ساگر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی زیادہ پوتر یعنی پاک صاف مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ہر رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اگل بغل کے کئی دیہاتی علاقے مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا اور دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر کے پاس چلے گئے اور انا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اسی وقت عصر کا وقت ہو گیا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے اور ضد کر رہے ہیں کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کا وقت آیا اور ان کو چرانے کے لیے جانے لگے تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اونٹ کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔
धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फ़ौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई। कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमियां आ जाएंगी। लेकिन वो कहने लगे, वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीज़ा में पानी डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर निकाला, अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मशकीज़ा में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेकर किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख़ी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे।
ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم اور غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا ہے، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہندوستان میں سیلاب کی وجہ سے کئی گھر، کئی مکانات پانی میں بہہ چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جب اجمیر شریف میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی پانی اجمیر شریف کے بازاروں میں پہنچا تو خواجہ غریب نواز کی ایسی کرامت دیکھی گئی کہ پانی پیچھے کی طرف جانے لگا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت ہے جس نے دیکھنے والوں کا ایمان تازہ کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کی بے شمار کرامتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔